معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 8، سلطان غیاث الدین بلبن۔ سب ہیڈنگ: شہزادہ محمد کی شہادت، بلبن کی شہادت کا پیش خیمہ۔ بنگال و پاکستان مشرقی میں چھوٹے بیٹے ناصر الدین محمود معروف بگرا خان کو صوبے دار بنا کے اور بہت سی نصیحتیں کر کے بادشاہ واپس روانہ ہوا۔ ہر صوبے اور اقطاع کا تفصیلی معائنہ کرتا اور ضروری ہدایات دیتا تھا۔ مورک برنی، جس کا دادا بنگال کی مہم میں بادشاہ کا ہم رکاب تھا، جدید انتظامات کی خوبی اور ملک میں امن و فراغت کی شہادت دیتا ہے۔ بلبن کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی یہ تھی کہ مغلوں کے مقابلے میں جو دفاعی تدبیریں کی تھیں وہ نہایت کامیاب ہوئیں، اور پھر کامیابی کا سہرا فرزند رشید محمد کے سر بندھا۔ یہ شہزادہ مردانگی و فرزندگی دونوں سے متصف تھا، اور اہل علم کی سرپرستی کی بدولت ہم عصر تاریخ و ادبیات میں اس کا نام جلی حرفوں سے تحریر ہوا۔ بادشاہ نے اسے کان ملک کا خطاب دیا اور اس کی کارکردگی اور سعادت مندی سے ہمیشہ خوش رہا۔ 12-13 سال تک مغربی پاکستان کو مغل حملہ آوروں سے بچانے کی دشوار خدمت بڑی خوبی اور مستعدی سے انجام دی۔ علمی اور مجلسی مشاغل میں انہماک رکھنے کے باوجود جب کبھی کسی پیش قدمی کی خبر سنتا، اسی وقت بزم ادب کو چھوڑ کر میدان رزم میں پہنچ جاتا۔ حفاظت سلطنت کا یہی فرض ادا کرنے میں آخر اس کی جان گئی۔ 684 ہجری بمطابق 1275 عیسوی مغلوں کا حملہ بڑے زور و شور سے سپہ سالار تیمر یا تیمور خان کی قیادت میں ہوا، لیکن میدان کے دونوں معرکوں میں انہیں شکست ہوئی۔ شہزادہ محمد تعاقب کے جوش میں لشکر سے آگے نکل گیا تھا۔ مغلوں نے گھات لگائی اور اس کی مختصر جمعیت کو ایک ندی کے کنارے گھیر لیا۔ شہزادے کا بچ کر نکل جانا ممکن تھا، مگر رفیقوں کو چھوڑنا اسے گوارا نہ ہوا اور اسی آویزش میں مارا گیا۔ ساتھیوں میں سے معدود چند بچ کر بھاگے، باقی کام آئے یا مغلوں نے انہیں اسیر کر لیا۔ اس المناک واقعے نے پاکستان اور بھارت میں جا بجا کو حرام ڈال دیا۔ بوڑھے بادشاہ کی ایسے جوان اور لائق فرزند کے مارے جانے سے کمر ٹوٹ گئی۔ امیر خسرو اور امیر حسن جیسے صاحب قلم شہزادہ محمد کے ندیم اور شہادت کے غالباً عینی شاہد تھے۔ ان کے نظم و نثر کے مربیوں نے اور بھی غضب ڈھایا، خصوصاً امیر خسرو کا ترکیب بند جو سعدی شیرازی کے مرثیہ بغداد کی بحر میں لکھا تھا، ایسا درد انگیز اور عبرت افزا تھا کہ اسے پڑھ کر آج بھی اس ہر دل عزیز شہزادے کی موت کا عالم تازہ ہو جاتا ہے۔ سب ہیڈنگ: خانوادہ شمسیہ کا خاتمہ۔ فتوح السلاطین کی روایت ہے کہ شہزادہ شہید کی لاش منگولوں سے زر کثیر دے کر حاصل اور اعزاز و کرام سے ملتان میں دفن کی گئی۔ بلبن پہلے ہی پیرانہ سالی کی وجہ سے ضعیف و علیل رہنے لگا تھا۔ جوان بیٹے کے غم سے نڈال ہو گیا۔ اپنی جانشینی کے لیے بگرا خان کو بنگالہ سے بلوایا، مگر اسے دوبارہ دہلی کی فضا پسند نہ آئی اور بادشاہ کی مزاج پرسی کر کے چپکے سے واپس چلا گیا۔ بادشاہ نے شہزادہ محمد کے فرزند کو نامزد کیا تھا، لیکن اس کے انتقال کے بعد مقتدر امیروں نے بگرا خان کے بیٹے کیقباد کو منتخب کر لیا۔ 686 ہجری بمطابق 1285 عیسوی وہ 18 سال کا ناعاقبت اندیش لڑکا تھا اور شاید بادشاہی کا مطلب ہی یہ سمجھا کہ بے گل و گوش عیش کیا جائے۔ نوجوان بادشاہ کا یہ میلان بہت جلد ایسی
از خود رفتگی کے درجے کو پہنچ گیا کہ نہ صرف اس کی صحت و حکومت برباد ہوئی بلکہ پایہ تخت دہلی میں طوائف اور ڈوم ڈھاریوں کی کثرت سے عام بد اخلاقی پھیل گئی۔ سلطنت کا انتظام پہلے ہی داد بک یعنی وزیر عدالت ملک نظام الدین کے قبضے میں تھا۔ بادشاہ کی مدہوشی دیکھ کر وہ تاج و تخت حاصل کرنے کے منصوبے باندھنے لگا کہ بعد کے باب بگرا خان کو لکھنوتی میں یہ خبریں ملی اور تحریری پند و نصیحت کا کچھ اثر نہ ہوا تو اشتیاق آمیز خط لکھ کر بیٹے کو بلایا اور فوج لے کر خود بہار کی سرحدوں تک بڑھ آیا۔ امرائے دہلی مجبور ہوئے کہ جنگی تیاری کے ساتھ بادشاہ کو اودھ لے چلیں۔ یہیں سربندی کے کنارے باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی۔ بگرا خان نے ناخلف بیٹے کی یہ شرط منظور کر لی کہ خراج گزار کی حیثیت سے دربار میں آداب بجا لائے۔ تخت شاہی کے قریب پہنچ کر خاک بوسی کے لیے جھکنا چاہتا تھا کہ بعد سے نہ رہا گیا اور تخت سے اتر کر باپ کے قدموں میں گر پڑا۔ باپ نے گلے لگا لیا۔ امیر خسرو کی بے نظیر مثنوی قرآن السیدین انہی واقعات کا تاریخی مرقع پیش کرتی ہے۔ باپ کے رو رو کے سمجھانے سے بادشاہ نے پرہیز و پارسائی کی قسمیں کھائی تھیں، مگر واپس ہونے کے بعد راستے ہی میں توبہ توڑ دی اور اہم خانہ افراد کی وجہ سے بہت جلد ضعیف و زرد بلکہ فالج میں مبتلا ہو گیا۔ بلبن کے زمانے میں ترک امرا کی گروہ بندی اور قوت شکست کر دی گئی۔ 2-3 با اثر سردار باقی تھے۔ انہوں نے کے بعد کی بجائے اس کے 6 سالہ فرزند شمس الدین کی عمرس کی بادشاہی کا اعلان کرایا اور اپنے خلجی رفیقوں کو مروا دینے کی سازش کی، مگر وہ کنواں جو ان کے لیے کھودا تھا خود اس میں گر پڑے۔ ملک جلال الدین خلجی کے رفیقوں نے ترک امیروں اور بیمار و نزار کے بعد کا خاتمہ کر دیا اور چند مہینے اتالیق سلطنت رہنے کے بعد یہی آزمودہ کار سپہ سالار سلطنت دہلی کا مالک ہو گیا۔ سب ہیڈنگ: منگول قوم کی ابتدا۔ بقول صاحب تاریخ گزیدہ منگول یافس بن حضرت نوح کی اولاد سے تھے۔ ان کا اصل وطن منگولیا کا خطہ تھا، جہاں ان کے مختلف قبیلے بود و باش رکھتے تھے۔ در حقیقت منگولوں اور ترکوں کے قبائل ایک ہی نسل سے تھے، اور ان میں سے جو مسلمان ہو گئے اور بقیہ قبیلوں کے مقابلے میں زیادہ مہذب ہو گئے وہ ترک کہلانے لگے، اور جو وحشی اور غیر مہذب رہے انہیں منگول کہنے لگے۔ لفظ منگول پہلے چنگیز خان کے خاندان اور سلطنت کے لیے استعمال ہوا، بعد ازاں یہ تمام قوم کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اس قوم کو تاتاری بھی کہا جاتا تھا۔ ارباب علم انہیں تورانی نسل ہی کے افراد قرار دیتے ہیں، لیکن دیگر تورانی قبائل کے مقابلے میں منگولوں میں چینی نژاد زیادہ ہیں۔ منگولیا کا علاقہ جو چین کے شمال میں واقع ہے ویران سا علاقہ ہے۔ زمین پہاڑی ہے اور سردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انہیں ویران سرد صحرائی قطعات میں منگول قبیلے اونٹ، گھوڑے اور بھیڑ بکری لے کر گھومتے رہتے تھے۔ ہنو کی طرح وہ وحشی اور خون خوار تھے۔ لوٹ مار اور قتل و غارت ان کا دل پسند مشغلہ تھا۔ یہ لوگ ماہر شاہ سوار تھے اور اپنے تیز رفتار گھوڑوں کی پشت پر میلوں نکل جاتے تھے۔ یہ لوگ خیموں میں رہتے تھے۔ شہروں اور آبادیوں سے انہیں دشمنی تھی۔ وہ جہاں جاتے تھے شہروں کو تباہ و برباد کر دیتے تھے، مال و اسباب لوٹ لیتے تھے اور لوگوں کو قتل کر دیتے تھے یا غلام بنا لیتے تھے۔ منگولوں کی عالمگیر سلطنت کا بانی چنگیز خان تھا، جس نے اپنی قوم کو متحد کیا اور انہیں مختلف متحارب قبائل کی بجائے ایک منظم قوم بنایا۔ وہ 1155 عیسوی میں دریائے انون کے کنارے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا اصلی نام تموچن اور اس کے باپ کا نام تغرل تھا۔ اس کا باپ ایک منگول قبیلے کا سردار تھا جو تمغاج کے حاکم آلتا خان کی عقیدت کا دم بھرتا تھا۔ مؤخر الذکر تغرل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد قبیلے کی قیادت کی باغ دوڑ تموچن نے سنبھال لی۔ اس کا اہم تاریخی کارنامہ یہ ہے
کہ اس نے مقامی منگول سرداروں کو زیر کر کے تمام منگولوں پر مشتمل ایک سلطنت کی بنیاد رکھی جو ایران اور خراسان کی خوارزم شاہی سلطنت کی حدود سے چین کی سرحد تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بعد قوم اسے چنگیز خان یعنی سردار اعظم کہنے لگی۔ جس جانی کا بیان ہے کہ علاؤ الدین خوارزم شاہ چین کو مسخر کرنا چاہتا تھا، اس نے چنگیز خان کی فتوحات کا شہرہ سنا تو اسے اپنی راہ میں سنگِ گراں پایا اور اس کی طاقت کا صحیح جائزہ لینے کے لیے 1215 تا 1216 عیسوی میں سید بہاؤالدین رازی کو چنگیز خان کے دربار میں پیکن بھیجا۔ روضۃ الصفا اور چنگیز خان نامہ میں مرقوم ہے کہ چنگیز خان نے اپنے ہمسایہ مسلمان سلطنت خوارزم شاہیہ سے دوستی کا رشتہ استوار کرنا چاہا اور سفارت سلطان علاؤ الدین کے دربار میں بھیجی، مگر قدر خان نے جو خوارزمی سلطنت کے ایک سرحدی علاقے کا حاکم تھا اس قافلے کو لوٹ لیا اور تمام سفیروں کو تحقیق کر دیا۔ یہ امر بین الاقوامی قانون کے بالکل خلاف تھا اور قدر خان کو اس معاملے میں سلطان کی تائید حاصل تھی۔ چنگیز خان کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ تمام منگولیا کے جاں باز سپاہیوں کو لے کر 1220 عیسوی میں خوارزمیہ سلطنت پر حملہ آور ہوا اور اسلامی دنیا کے بلاد و امصار کو یکے بعد دیگرے تباہ و برباد کر کے اور ان کے مکینوں کو تحقیق کرنے لگا۔ مسلمان اس وقت عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے، باہمی رقابتوں نے انہیں کسی کام کا نہ چھوڑا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ منگولوں نے دہلی کی دیواروں سے لے کر بحیرہ روم کے ساحل اور مصر کی سرحد تک تمام عالم اسلام کو پاؤں تلے رونڈ ڈالا اور آباد خوشحال شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اسلامی تمدن کو تباہ و برباد کر دیا۔ جہاں منگولوں کا لشکر جاتا تھا آباد بستیاں اور لہلہاتی کھیتیاں برباد ہو جاتی تھیں۔ بقول ہیرلڈ لیم جدھر سے منگولوں کا لشکر گزر جاتا تھا چیلوں، کووں اور بھیڑوں کے سوا کوئی جاندار نظر نہ آتا تھا۔ بخارا، سمرقند، خیوا، نشاپور وغیرہ اسلامی تمدن کے مرکز بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ سلطان علاؤ الدین کے فرزند سلطان جلال الدین منگ برنی نے منگولوں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ سلطان التمش کے حالات میں یہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اسی کے تعاقب میں چنگیز خان کا لشکر پہلی بار موجودہ پاکستان کی حدود میں دریائے سندھ پر پہنچا۔ اس دفعہ اگرچہ مغربی پاکستان منگولوں کی زد سے بچ گیا، لیکن منگولوں کو پاکستان کا راستہ معلوم ہو گیا اور وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس ملک پر یلغار کرنے لگے۔ ان کی برصغیر ہند و پاکستان پر ان یلغاروں کے حالات متعلقہ بادشاہوں کے واقعات کے ضمن بیان کیے جا چکے ہیں۔ منگولوں کے ہندوستان پر حملوں کو 3 مختلف دوروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور پنجاب اور سرحد پنجاب پر یلغاروں کا سلسلہ التمش کے زمانے سے لے کر محمد تغلق کے دور تک رہا۔ اس میں اکثر اوقات بڑے بڑے نامور منگول سردار کثیر فوجوں کو لے کر دہلی تک آتے رہے، لیکن دارالحکومت دہلی پر قابض ہونے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ سلطان بلبن اور سلطان علاؤ الدین نے ان کے استحصال کی طرف پوری توجہ کی اور ان کی تمام سیاسی اور معاشی حکمت عملی اسی محور کے گرد گھومتی تھی۔ دوسرا دور منگولوں کے حملوں کا دوسرا دور امیر تیمور سے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت منگول مشرف با اسلام ہو چکے تھے اور تیمور نام ایک مقتدر چغتائی ترک کے زیر علم منظم تھے۔ اس بار منگول دہلی پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر انہوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم نہ کی اور طاقت و راج کے بعد واپس چلے گئے۔ تیسرا دور ہندوستان پاکستان پر منگولوں کے حملوں کا تیسرا دور 1526 عیسوی سے شروع ہوتا ہے، جب یہ لوگ بابر کی قیادت میں اس برصغیر پر حملہ آور ہوئے اور دہلی فتح کر کے یہاں اپنی حکومت قائم کی۔ بابر تیمور کے اخلاف سے تھا، ماں کی طرف سے وہ چنگیز خان کی نسل سے تھا۔ اس کے اخلاف 1857 عیسوی تک
برسر اقتدار رہے۔ دہلی کے مقتدر شاعر امیر خسرو کو سلطان غیاث الدین بلبن کے زمانے میں شہزادہ محمد کی شہادت کے بعد منگولوں کی قید میں کچھ عرصے گزارنے کا موقع ملا۔ انہوں نے اپنے کلام میں منگولوں کی عادات اور شکل و شباہت کی تصویر کھینچی ہے۔ خسرو نے منگولوں کی جس طرح تصویر کھینچی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اس قوم سے دلی نفرت تھی، لیکن یہ امر ملحوظ رہے کہ دشمنی کی جن خصوصیات کو ہدف استہزاء بنانے کے لیے اس نے چنا ہے وہ حقیقی ہے، محض قیاسی نہیں، اور ان تمام جزئی خصوصیات کو ملانے سے ہمارے ذہن میں منگولوں کی ایک ایسی تصویر بن جاتی جو ان کی حقیقی حیت کے عین مطابق ہے۔ یعنی منگولوں کے رنگ سرخ و سفید ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی نیلی آنکھیں ہیں، ناک چپٹی ہے، پھیلے ہوئے نتنے ہیں، چوڑا ٹمٹماتا ہوا چہرہ ہے، ٹھوڑی پر مختصر سی داڑھی لٹک رہی ہے، لمبی لمبی مونچھیں ہیں، کھٹا ہوا سر ہے، جسم پر پشم کی قلعہ ہے، الو کے پر ٹوپی کی زینت بنے ہوئے ہیں، وگلا ان کا لباس ہے، نے بجاتے تاتاری نغمے گاتے دشمنی کی طرف بڑھتے ہیں، عادات ان کی گندی ہیں اور ان سے بدبو آتی ہے، اگر کوئی شخص ذرا بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو ان کی بدبو سے اسے قے آنے لگتی ہے۔ اس سے بہتر منگولوں کی تصویر ایک چابک دست مصور بھی نہ بنا سکے گا۔ اس سے بہتر منگولوں کی تصویر ایک چابک دست مصور بھی نہ بنا سکے گا۔ کسی دوسری جگہ اس کتاب میں بیان ہو چکا ہے۔ امیر خسرو سلطان غیاث الدین بلبن کے علم دوست فرزند شہزادہ محمد کی علمی محفل کی زینت تھے۔ شہزادہ مذکور صوبہ ملتان کا حاکم اور سرحدوں کا محافظ تھا۔ 1286 عیسوی میں تیمر خان نام ایک منگول سردار نے ملتان پر حملہ کیا اور دیپال پور کے قریب ایک خون ریز مارکے میں شہزادہ محمد، جو بعد میں خان شہید کے لقب سے مالقب ہوا، مارا گیا اور امیر خسرو بما دیگر عمائد کے منگولوں کے ہاتھ اسیر ہوا۔ شہزادہ محمد سے سرپرست کی موت اور یہ اسیری امیر خسرو کے لیے جان کا تھیں۔ تقریباً 2 سال امیر خسرو اسیر رہے۔ قید میں انہیں جو تکالیف پہنچی ان کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ سب ہیڈنگ: خاندان بلبن کا خاتمہ۔ سلطان مرحوم غیاث الدین بلبن نے وصیت کی کہ خان شہید کا فرزند کہ خسرو اس کا جانشین ہو۔ کوتوال دہلی فخر الدین اور بعض دوسرے امراء نے مخالفت کی اور بگرا خان کے فرزند معز الدین کیقباد کو تخت پر بٹھا دیا۔ تمام کلیدی اسامیاں فخر الدین کے حامیوں کے ہاتھ لگیں اور خان شہید کے خانوادہ کے ہمدرد اعلیٰ عہدوں سے محروم کر دیے گئے۔ اس کا داماد ملک نظام الدین دہلی کا داد بخش شعبہ عدلیہ کا نگران مقرر ہوا۔ کیقباد کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی اور اس کی پرورش سلطان بلبن کی نگرانی میں ہوئی تھی۔ وہ خوش رو اور خوش خو نوجوان تھا اور اس کی عمر تک کسی غیر محرم نوجوان عورت کو دیکھا تک نہ تھا اور نہ ہی اس کے اخلاق میں کوئی خامی تھی۔ جب وہ اس عظیم الشان سلطنت کا وارث بنا تو بددیانت اور خود غرض امراء نے اپنی بہتری اسی میں دیکھی کہ اس سادہ لو نوجوان کو عیاشی کے راستے پر ڈال دیا جائے اور خود اس کے پردے میں حکومت کی جائے۔ چنانچہ خانوادہ بلبن کا یہ ہونہار چشم و چراغ فرائض مملکت کو پس پش ڈال کر عیش و عشرت کا دلدادہ بن گیا۔ اس نے جمنا کے کنارے کیلو کھڑی کیلو گڑی میں ایک محل بنوایا جہاں اس کے روز و شب شراب و رباب کے ماحول میں شاہدان مرغولا منہ اور حسیان شعلہ روح کی صحبت میں گزرنے لگے۔ دہلی بھانڈوں، نقالوں، رقاصوں اور مغیثوں کا مرکز بن گئی اور بلبن کے دور کی تمام پابندیاں دور ہو گئیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام ملکی اختیارات نظام الدین کے پنجہ اقتدار میں جمع ہو گئے۔ اس کی بیوی کو بادشاہ ماں کہہ کر پکارتا تھا۔ شاہی محل میں اس کا رسوخ مسلم تھا۔ وہ بہت ہوشیار تھیں۔ وہ بہت ہوشیار شخص تھا اور بقول برنی خود تخت سلطنت پر مطمئن ہونے کے خواب دیکھتا تھا۔ اس نے بادشاہ کے نشے کی حالت میں احکام لے کر کہ خسرو کو
جسے بلبن نے جانشین بنایا تھا مروا ڈالا۔ جو ارباب دربار اس کے ڈھب کے نہ تھے انہیں ذلیل کر کے نکلوا دیا۔ دہلی کے 9 مسلم منگولوں کو بغاوت کے الزام میں قتل کرا دیا۔ کے بعد کا باپ بگرا خان بنگال کا حاکم تھا۔ اس نے سلطان ناصر الدین کا لقب اختیار کر کے خود مختار حکومت قائم کر لی تھی، لیکن اسے دہلی کے معاملات اور اپنے فرزند کے بعد کے حالات سے اب بھی دلچسپی تھی۔ اسے ملک نظام الدین کی کرتوتوں سے اس کے مخالف برابر آگاہ کر رہے تھے۔ بگرا خان نے اپنے بیٹے کو متعدد نصیحت آمیز خطوط لکھے، مگر بادشاہ شاہد و شراب میں اس قدر مستغرق تھا کہ اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ آخرکار بگرا خان نے خود بادشاہ سے مل کر اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ باپ بیٹے میں سرجو ندی کے کنارے جو اودھ میں واقع ہے ملاقات قرار پائی۔ ملک نظام الدین کی انگیخت پر بادشاہ مسلح فوج کی معیت میں باپ کی ملاقات کو نکلا اور اس پر بگرا خان بھی فوج لے آیا۔ سرجو ندی کے دونوں کناروں کے آمنے سامنے دونوں فوجیں صف آرا ہوئیں۔ باپ بیٹے میں کشیدگی اور ناراضگی کے جذبات پیدا ہو گئے اور ملک نظام الدین نے ایسی چال چلی کہ باپ بیٹے میں لڑائی کا نقشہ جمنے لگا، مگر پرانے نمک خوار نے معاملات کو سلجھایا اور باپ کو سمجھایا کہ وہ ملاقات کے دور میں آداب شاہی ملحوظ رکھے۔ بگرا خان بمشکل راضی ہوا۔ دربار میں جس وقت بگرا خان رسوم آداب بجا لایا اور زمین بوس ہوا تو کے بعد سے نہ رہا گیا۔ تخت سے اتر کر باپ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ باپ نے بعد ازاں بیٹے سے کئی ملاقاتیں کیں، اسے سمجھایا اور ملامت کی کہ ملکی معاملات کا خیال رکھے اور نظام الدین سے ہوشیار رہے۔ اس واقعے کو امیر خسرو نے مثنوی قرآن السیدین میں منظم کیا ہے۔ دہلی پہنچ کر کے بعد نے باپ کی نصیحت کو فراموش کر دیا۔ اسی طرح ندائے محو مطرب رہا۔ ملک نظام الدین نے اسی اثنا میں بہت سے قدیم امراء جنہوں نے بلبن کا زمانہ دیکھا تھا قتل کرا دیا۔ اس پر بادشاہ کی کچھ آنکھیں کھلیں اور اس نے ملک نظام الدین کو ملتان کا حکم دیا۔ اس نے ٹال مٹول کی تو سلطان کے اشارے سے مذکور کے مخالفوں نے اسے زہر دے کر مروا دیا۔ ملک نظام الدین نے بے شمار ترک امراء کو اقتدار قائم کرنے کے لیے مروا دیا تھا۔ اس سے پارٹی بہت کمزور ہو گئی۔ بلبن ہمیشہ ترک امراء پر بھروسہ کرتا، انہیں اعلیٰ عہدہ دیتا تھا۔ غیر ترکوں کو، جن میں خلجی اور ہندی بھی شامل تھے، وہ کلیدی اسامیوں پر فائز نہ کرتا تھا۔ ملک نظام الدین کی پالیسی سے ترک پارٹی کمزور ہو گئی۔ ملک نظام الدین نے اسی اثنا میں بہت سے قدیم امراء جنہوں نے بلبن کا زمانہ دیکھا تھا قتل کرا دیا۔ اس پر بادشاہ کی کچھ آنکھیں کھلی اور اس نے ملک نظام الدزن کو ملتان کا حکم دیا۔ اس نے ٹال مٹول کی تو سلطان کے اشارے سے مذکور کے مخالفوں نے اسے زہر دے کر مروا دیا۔ ملک نظام الدین نے بے شمار ترک امراء کو اقتدار قائم کرنے کے لیے مروا دیا تھا۔ اس سے پارٹی بہت کمزور ہو گئی۔ بلبن ہمیشہ ترک امراء پر بھروسہ کرتا، انہیں اعلیٰ عہدہ دیتا تھا۔ غیر ترکوں کو، جن میں خلجی اور ہندی بھی شامل تھے، وہ کلیدی اسامیوں پر فائز نہ کرتا تھا۔ ملک نظام الدین کی پالیسی سے ترک پارٹی کمزور ہو گئی اور خلیجیوں کے اقتدار کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ سلطان معز الدین سام اور قطب الدین ایبک کے دور میں بختیار خلجی فاتح بنگال بہادری اور دلاوری میں نام پیدا کر چکا تھا۔ کے بعد کے زمانے میں ملک فیروز خلجی نام ایک سردار سمانہ کا حاکم تھا۔ یہ شخص ملتان اور سندھ کے حاکم اعلیٰ کی حیثیت سے منگولوں کے خلاف مارکوں میں بڑا نام پیدا کر چکا تھا۔ کے بعد نے اسے عارض ممالک بنا دیا۔ یہ بات بلبنی عہد کے ترک امراء اور عام ترک آبادی کو پسند نہ آئی اور وہ خلیجیوں کے زور کو توڑنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ترک غلام ہو یا آزاد، وہ بہرحال اپنے آپ کو ہندوستان کا فاتح سمجھتے تھے اور غیر ترکوں یا نیم ترکوں کو سلطنت کے معاملے میں اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ تمام عہدے، فوجی ہوں یا دیوانی، سب ان کے ہاتھ میں تھے اور ہندی مسلمان
کسی گنتی اور شمار میں نہ تھے۔ اس لحاظ سے خاندان غلامہ کی حکومت مسلمانوں کے ایک خاص طبقے کی حکومت تھے، خالص اسلامی حکومت نہ تھی۔ بلبن نے ترک امراء کا زور توڑ دیا تھا۔ اب ان میں کوئی ایسا شخص نہ رہا تھا جو اتنی بڑی سلطنت کی ذمہ داریوں کو اٹھا سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض نیم ترک قبائل دہلی کے تخت و تاج پر قبضہ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ ان میں سے خلجی قبیلہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، جس کا سردار اس وقت جلال الدین خلجی تھا۔ اسی اثر میں سلطان کیقباد کو فالج ہو گیا۔ اس پر ترک عمرا نے اس کے 3 سالہ فرزند کیومرث کو تخت پر بٹھا دیا تاکہ زمام اختیار ترکوں کے ہاتھ سے نکل کر نیم ترکوں یا غیر ترکوں کے ہاتھ میں نہ چلی جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ سازش کی کہ ان غیر ترکی امراء کو جو کلیدی اسامیوں پر قابض ہو گئے تھے قتل کر دیا جائے۔ اس معاملے میں جلال الدین خلجی کا نام سر فہرست تھا۔ جلال الدین کو بھی اس سازش کا پتہ چل گیا تھا، چنانچہ وہ اپنی فوج لے کر دہلی سے باہر چلا گیا۔ اس پر ترک عمرا نے اس کو پھانسنے کے لیے 1000 جتن کیے، بلکہ اپنی فوج میں روز بروز اضافہ کرنے لگا۔ ایک روز اس نے موقع پا کر نئے بادشاہ کیومرث کو بھی دہلی سے اٹھوا منگوایا۔ اس سے ترک عمرا میں سراسیمگی پھیل گئی اور انہیں اپنا انجام قریب نظر آنے لگا۔ رفتہ رفتہ تمام اقتدار جلال الدین خلجی کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے نائب السلطنت کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس موقع پر نہ صرف اس کی ملکہ، اس کے تمام قبیلے کی سلامتی اسی میں تھی کہ وہ زمام خود تھام لے اور اپنے استعداد سے حکومت دہلی کو فائدہ پہنچائے۔ عیش پرست سلطان عین عالم جوانی میں فالج کا شکار ہو گیا تھا۔ ان سیاسی تبدیلیوں کے حالات میں وہ کلو گڑھی کے محل میں بے حس و حرکت بستر علالت پر پڑا رہتا اور کسی کو اس کے معالجے کا خیال بھی نہ تھا۔ 1290 عیسوی کے آغاز میں ایک روز کسی خلجی سپاہی نے ٹھوکریں مار کر اسے ختم کر دیا اور اس کے بستر کی چادر میں لپیٹ کر دریائے جمنا میں جو محل کے متصل بہتا تھا پھینک دیا۔ اس کے شیر خوار فرزند سلطان شمس الدین کیومرث کی حکومت کا دور چند روز اور باقی رہا۔ آخر جلال الدین فیروز خلجی نے اپنے سر پر دہلی کی حکومت کا تاج رکھ لیا اور خاندان خلجی کی بنیاد ڈالی۔ کیقباد ترکی نسل کا آخری بادشاہ تھا۔